بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پروگرام ہے 11 تار اور میں ہوں وسیم بادامی۔ جب 18 فروری 2008 کے انتخابات ہوئے اور اس کے نتیجے میں کچھ نئی پولیٹیکل فورسز، یعنی نئی ان دا سینس کے پولیٹیکل فورسز تو بہت پرانی تھی لیکن وہ پاور میں بہت عرصے بعد آئیں اور وہ مختلف تبدیلیوں کے وعدے کر کے آئیں، اور وہ ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کر آئیں کہ ہم اصل جمہوریت کو بحال کریں گے، یعنی ڈیولیوشن آف پاور، ہم بالکل ایک عام آدمی کو با اختیار بنائیں گے اور ہم اختیارات کی انتہائی نچلی ترین سطح پر منتقلی کو یقینی بنائیں گے۔ تو ایک بحث نے یہ بھی جنم لیا کہ وہ بلدیاتی نظام جو کہ سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور میں متعارف کروایا تھا، اب اس کی نئی شکل کیا ہوگی۔ یعنی ایک بحث یہ بنی کہ کیا اسی بلدیاتی نظام کو ایک بار پھر کنٹینیو کیا جائے گا، کیا اس میں تھوڑی بہت موڈیفیکیشنز کر کے، تھوڑی بہت ترمیم کر کے دوبارہ سے بلدیاتی الیکشنز کروا دیے جائیں گے، یا پھر کیا معاملہ ہوگا۔ مختلف حوالے سے باتیں سامنے آئیں، کچھ دوبارہ قانون میں چینجز کی گئیں، یہ الزام لگایا گیا پرویز مشرف صاحب پر کہ انہوں نے جو ہے وہ سارے کے سارے اختیارات، چونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھے اس سے سارے کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے تھے، وفاق کے پاس رکھ لیے تھے، صوبائی خود مختاری کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا، صوبوں کو انہوں نے بے اختیار کر دیا۔ اس لیے باقاعدہ طور پر ایک ارینجمنٹ کچھ اس طرح کا بنایا گیا کہ بلدیاتی نظام کو، بلدیاتی نظم و نسق کو، بلدیاتی سیٹ اپ کو، بلدیاتی انتخابات کو صوبوں کا مسئلہ ایک بار پھر بنا دیا گیا۔ اب یہ کہا گیا کہ یہ ہر صوبے کی اپنی اپنی صوابدید ہے کہ وہاں کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں کہ انہوں نے بلدیاتی سیٹ اپ سے متعلق کیا ارینجمنٹ کرنا ہے۔ صوبہ سندھ میں اس حوالے سے صورتحال سب سے زیادہ دلچسپ اس لیے رہی کہ یہاں پر ظاہر دو جو میجر پولیٹیکل فورسز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 1 اینڈ متحدہ قومی موومنٹ نمبر 2، انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ سیٹ کیا کہ جناب چونکہ دونوں پارٹیز کے کچھ نہ کچھ ریزرویشنز ہیں اور ایم کیو ایم میں چاہتی ہے کہ بلدیاتی نظام کے تحت مزید با اختیار بنایا جائے متعلقہ لوگوں کو جو کہ بلدیاتی سیٹ اپ کے بعد ابھر کر سامنے آتے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پر کچھ ریزرویشنز ہیں، لیکن جو مقررہ ڈیڈ لائن تھی وہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی بار میٹ نہ ہو سکی، اور بالآخر یہی ہوتا رہا کہ گورنر سندھ نے آخری ٹائم پر آرڈیننس میں ترمیم کی اور اس کی مدت کو بڑھایا۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، اب سلسلہ یہ ہے کہ سیلاب نے ملک کے 2 کروڑ سے زائد لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، اور ایک بار پھر اب یہ بحث جنم لے رہی ہے کہ اگر آج بلدیاتی نظام کا سیٹ اپ ہوتا تو تقریباً 90,000 جو بلدیاتی نظام کے بعد سامنے آنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ پر ہوتے، نتیجتاً گراؤنڈ پر بھی ہم بہتر پرفارمنس دیکھ سکتے، اور نتیجتاً ایک عام آدمی جو کہ سیلاب سے متاثر ہے اس کے پاس بھی ایک ذمہ دار آدمی، ہر دوسری گلی، ہر چوتھی گلی میں ایک ذمہ دار آدمی ہوتا جو کہ عوام کو جواب دہ ہوتا، اور نتیجتاً عوام کی مشکلات کم ہوتی۔ اس سارے تناظر میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو، سابقہ بلدیاتی نظام کو کم از کم 1 سال کے لیے بحال کر دیا جائے۔ یہ تجویز کتنی زیادہ پریکٹیکل ہے، اور یہ تجویز کیوں ہے، یعنی بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں، پرانے نظام کو دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیوں ہے؟ کیا یہ بھی کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے؟ کیا یہ بھی کوئی پولیٹیکل اپارچونٹی کو کیش کرانے کی کوشش ہے، یا یہ کیا معاملہ ہے؟ اور کیا اگر ایسا ہو گیا تو واقعی عوام کو اس سے بہتری ملے گی؟ اور یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے پاکستان کی جو دیگر پولیٹیکل فورسز ہیں یہ کتنا زیادہ ایگری یا ڈس ایگری کرتی ہیں؟ ایک بریک کے بعد ہم اسی پر بات کریں گے، اور مرکزی مہمان ہوں گے جناب مصطفیٰ کمال صاحب، کراچی کے سابق ناظم، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے قائد کیوں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کم از کم اس بلدیاتی سیٹ اپ کو جو کہ ابھی ختم ہو گیا ظاہر ہے اس کو دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ پورے پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بحال کیا جائے۔ ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پر انٹرویو دیا، اس پہ بھی ہم کچھ بات کریں گے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب اور کچھ دیگر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جب ہم واپس آئیں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں۔ ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سابق ناظم کراچی جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب یہ کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ اس ماحول میں یہ تجویز دینا کہ ایک بار پھر بلدیاتی نظم و نسق کو کم از کم 1 سال کے لیے بحال کر دیا جائے پرانے سیٹ اپ کو، یہ کتنی زیادہ پریکٹیکل ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اس کی وجوہات کیا ہے کہ یہ تو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جو کہ ملک کے بہترین مفاد میں ان کے مطابق سب ایک ہیں نیشنل انٹرسٹ میں، تو یعنی یہ اتنی بنیادی چیز پر یہ فیصلہ نہیں کر پائی سندھ کی گورنمنٹ، چونکہ بلدیاتی انتخاب اب ایک صوبائی مسئلہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، کب کرنے ہیں، اور اگلے بلدیاتی سیٹ اپ کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی۔ مصطفیٰ کمال صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک۔ مصطفیٰ کمال صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ ایک امپریشن کیوں ہے کہ جب بھی بلدیاتی نظام کی یا بلدیاتی انتخاب کی ہونے کی یا نہ ہونے کی بات آتی ہے
تو ایم کیو ایم سب سے زیادہ آگے کیوں ہوتی ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں اتنے زیادہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن بلدیاتی نظام سے ایم کیو ایم کا ایسا کیا مفاد وابستہ ہے کہ جب بھی بلدیاتی نظام کی بات آتی ہے تو ایم کیو ایم سب سے آگے ہوتی ہے کہ نہیں اس کو ہونا چاہیے اور جناب انتخابات بھی ہونے چاہیے، جلدی ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ عامر کا بنایا ہوا نظام ہے اور آپ اس کی حمایت سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس نظام کی. اب آپ جو ہے وہ آپ نے بہت سارے سوالات کر لیے ہیں اس کے اندر، مجھے پھر آپ ٹائم دیجئے، میں پھر تفصیل سے آپ کو اس کا جواب دوں اور چاروں سوالوں کے جواب دوں. آپ نے 3-4 سوالات کر لیے اس کے اندر. بسم اللہ، آپ بسم اللہ کریں. اللہ والے کے میں ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد تحریک الطاف بھائی نے آپ نے کہا کہ اس ماحول میں، تو اسی ماحول میں الطاف بھائی کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی اس لیے کہ آج ملک کے جو حالات ہیں وہ نارمل حالات نہیں ہیں. وسیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک اس وقت جو ہے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ روڈوں پر آئے ہوئے ہیں اور ایک انارکی سی کنڈیشن ہے اور پورے چاروں صوبوں میں جو ہے وہ افراتفری ہے. اس لیے اس کا جو ایڈمنسٹریٹو حل ہے وہ حل یہی ہے کہ چاہے آپ جتنی بھی این جی اوز بنا لو گے، چاہے جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ کام کر لیں گے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کو ہی ڈرائیونگ سیٹ پر ہونا ہے اور گورنمنٹ کو ہی گائیڈ کرنا ہے ان تمام این جی اوز کو، تمام سول سوسائٹی کو. اب گورنمنٹ کے ٹولز کیا ہوتی ہیں کسی بھی ڈیموکریسی میں، ایڈمنسٹریشن میں؟ دیکھیں 3 لیئر آف دی گورنمنٹ ہوتی ہے، فیڈرل لیول پہ، پروونشل گورنمنٹ پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ. یہ تمام معاملات جو عام لوگوں کے ہوتے ہیں، چاہے وہ امن کے دنوں میں یا کسی افراتفری کے دور میں جو کہ آج کل ہے، وہ تمام معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سے پرٹین کرتے ہیں 95% معاملات. اسی وجہ سے چونکہ یہ ٹینیور ختم ہو چکا تھا، ہم نے جو ہے وہ اس پہ زیادہ واویلا نہیں مچایا، ہم نے اس کو جو ہے وہ اس ٹینیور کو اینڈ ہونے دیا اور حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے وہ اس میں نئے الیکشن کرائیں گے. اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن آج جبکہ ملک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم این اے ایم پی ایز جو ہے وہ اپنے علاقوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اگر نظر بھی آ رہے ہیں تو وہ آپ کی چینل سے یہ پتہ چل رہا ہے، لوگوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی طرف اس پانی کا رخ موڑنے کے لیے کٹ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج اگر 88,000 لوکل گورنمنٹ کے کاؤنسلرز، یو سی ناظمین، تعلقہ ناظمین، ٹاؤن ناظمین، نائب ٹاؤن ناظمین، ڈسٹرکٹ ناظمین ہوتے تو اتنی بڑی عوام کی نمائندہ جو لوگ ہوتے وہ ان بندوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے. چلے بند ٹوٹ گئے، تباہی ہو گئی، اب بات ہے ریلیف پہنچانے کی. دیکھیے آپ آج اس ملک میں کتنی بھی فورن ایڈ یا نیشنل ایڈ جمع کر لیں، اس ایڈ سے جمع کرنے سے کیا غریب آدمی جو کہ جس کا گھر بہ گیا ہے وہ اپنے گھر کو چلا جائے گا؟ نہیں. اس ایڈ کو پہنچائے گا کون؟ اس ایڈ کو پہنچانے والی جو ذات کون ہے؟ اس ایڈ کو پہنچانے کے لیے وہیکل کون سا ہے؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہیکل ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. کسی بھی اس طرح کے کاموں کو، اس طرح کی چیزوں کو نیچے لے کر جانے کے لیے، اس کو گراس روٹ لیول تک پہنچانے کے لیے 88,000 لوگوں کو استعمال کریں. یہ کوئی جو ہے وہ قیامت نہیں آ جائے گی، ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے لوگ بحال ہو سکتے ہیں. اور قائد تحریک الطاف بھائی نے یہی کہا ہے کہ جب ملک کے حالات نارمل ہو جائیں، آپ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں، ان کو دوبارہ جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں اور پھر الیکشن کرا دیں. تو 1 سال کے لیے یا 2 سالوں کے لیے آج اس سیلاب زدہ متاثر لوگوں کے لیے ان کو بحال کر دیں. ہم کیوں سب سے پہلے نظر آتے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم میں؟ پہل ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن آف پاور سے خوف زدہ نہیں ہے. ملک کا جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام اس ڈیولوشن آف پاور سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار جب اپنے بچوں کو ڈسٹرکٹ ناظم بنا دیتے ہیں، لیکن اس ڈسٹرکٹ ناظم بننے کے بعد اس ڈسٹرکٹ ناظم جاگیردار وڈیرے کے بیٹے کو تعلقہ ناظم کی ضرورت ہوتی ہے، تعلقہ ناظم کو یو سی ناظم کی ضرورت ہوتی ہے، یو سی ناظم کو 11 کونسلر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک ڈسٹرکٹ ناظم جو کہ جاگیردار کے اور وڈیرے کے گھر سے ہوتا ہے، اس کو 500 لوگ نیچے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اس کے خاندان سے نہیں ہوتے، جو کہ کسی غریب کسان، غریب، ایون کہ ایک یو سی میں 4 کاؤنسلر خواتین مینڈیٹری ہیں. تو وہ اس ڈیولوشن آف پاور سے آپ کی پاکستان کی تمام بڑی پارٹی جو کہ جاگیردارانہ وڈیرانہ ذہنیت رکھتی ہیں یہ خوفزدہ ہے. اس لیے آپ کو ایم کیو ایم واحد وہ جماعت ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ کی سپورٹ میں نظر آتی ہے اور بقیہ ساری جماعتیں اس کے اگینسٹ نظر آتی ہیں. رہی بات یہ کہ یہ ڈکٹیٹر کا لایا ہوا ہے
تو پاکستان میں اب تک تینوں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو آئے ہوئے ہیں 1979 سے لے کر اور 65 پر 79 اور اس کے بعد جو 2001, یہ تینوں ضیاء الحق کے زمانے میں, ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, ایوب خان کے زمانے میں اور مشرف صاحب کے زمانے میں آئے. تو آپ کس کو ڈکٹیٹر کا, پولیٹیکل پارٹیز نے تو ڈیموکریٹک سسٹم نے تو آج تک کسی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو جو ہے وہ روشناسی نہیں کروایا پاکستان. اچھا, یہ آپ نے بالکل ان سارے پوائنٹس کے جواب دے دیے. بفور آئی گو ٹو بریک, اور پھر ہم آپ سے اس پہ اور بھی تفصیل سے بات کریں گے, مجھے بتا دیں مصطفیٰ کمال صاحب بریک میں آنے سے پہلے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ 88,000 لوگ آج فیلڈ پر ہوتے تو اس طریقے سے یہ جاگیردار اور وڈیرے اپنی زمینیں بچانے کے لیے لوگوں کو نہ برباد کرتے, تو یہ آپ بہت ہی سمپلسٹک اپروچ نہیں دے رہے ہیں. یعنی 88,000 لوگ کوئی ہم ایتھوپیا سے امپورٹ تو نہیں کرتے, یہ 88,000 لوگ بھی امپورٹ ہو سکتے تھے, یعنی یہ 88,000 لوگ بھی تو کرپٹ ہو سکتے تھے, اور یہ 88,000 لوگ اسی جاگیردار اور وڈیرے کے ایجنٹ بن کر انہی غریبوں کو دبو سکتے تھے. یعنی یہ 88,000 لوگ فرشتے تو نہ ہوتے جو کہ اگر فیلڈ پر ہوتے تو جاگیردار کا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے, وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے, غریبوں کو سب مل کے برباد کر دیتے. آج جو ایم پی اے ہے, ایم این اے ہے, اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تباہی پھیلانے کا, تو وہ لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے. خدا نہ خواستہ یہ یوسی ناظمین اور کونسلر ان جاگیردار وڈیروں کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے تو یہ یوسی ناظمین کی فیملیز, یہ کونسلر کی فیملیز انہی گاؤں گوٹوں دیہاتوں میں رہ رہی ہیں. ان کے خاندان لوگ جو ہے وہ تباہ کر دیتے, ان کو نوچ کھا جاتے, ان یوسی ناظمین کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے, اس لیے کہ انہوں نے لینڈ کروزرز میں بیٹھ کر, بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے محلوں میں گارڈز کے ساتھ چلے نہیں جانا ہوتا ہے. تو ٹیکنیکلی یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ یہ یوسی ناظمین جن کے اپنے بھی جو ہے وہ گھر والے رہتے اور وہ خود بھی وہیں رہتے اور وہ عوام کے درمیان رہنے والے لوگ ہوتے, وہ جاگیرداروں وڈیروں سے مل کر یہ والا کام کر سکتے. اسی لیے اس ریولوشن کی جو ہے یہی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہو گیا, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں مصطفیٰ کمال صاحب, اور پھر بریک کے بعد ذرا اس پر کوئی مزید بات کریں گے, اور آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ اتحادی ہیں, ان کے ساتھ آپ لوگ اختلاف رائے بھی کرتے ہیں, لیکن آپ بالکل حکومت کا حصہ ہیں, تو پھر آپ ان کو یا وہ آپ کو اس بات پر قائل کیوں نہیں کر پائے کہ نئے بلدیاتی سیٹ اپ سے متعلق جس کی جو بھی رائے ہے اس پر کوئی چیز طے پائے اور اگلے بلدیاتی انتخاب کا اعلان ہو. پھر ہم اس تجویز پر بھی مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے براہ راست موجود. مصطفیٰ کمال صاحب, ایک تو مجھے بتائیے, آپ نے ذرا تذکرہ کیا کہ ایک آرڈر سے بحال ہو سکتا ہے, یعنی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اسپیسیفکلی میکینکس بتائیے گا کہ مطلب کیا ہو تو سابقہ بلدیاتی سیٹ اپ اپنی بالکل اسی شکل میں ایک خاص مدت کے لیے مثلا 1 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کے لیے بحال ہو جائے. یعنی یہ کام بالکل آسان ہے ایڈمنسٹریٹو وائز, یا کوئی اس میں ٹیکنیکل ایشوز یا پروسیجرل ایشوز نہیں ہے اس میں انوالو؟ نہیں, اس میں 2008 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر 2009 میں یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو تھا وہ آرڈیننس وہ ڈیوالو ہو کر پہلے اس کے سارے اختیارات اس میں امینڈمنٹس کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھے, اور اس کی مدت تھی 2008 دسمبر تک. اس کے بعد 2008 کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے. اب تمام صوبائی حکومتوں کو یہ بالکل اختیار ہے, چیف منسٹر از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی, کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو 1 سال کے لیے بحال کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی عرض کر لوں, 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج پاکستان کے حالات دیکھیں, خدارا یہ کوئی کسی دشمن ممالک سے 88,000 لوگ لانے کی بات نہیں ہو رہی. آپ آج جو ہے وہ کمپیئر کریں تو ان الیکٹڈ لوگوں کے بنسبت آپ ایڈمنسٹریٹر سے کام چلا رہے ہیں جس کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. ان لوگوں کی اونرشپ ہوگی, ان کی یہ عوام سے بات کریں گے, فرسٹریشن عوام کی 50% تو یہ وہیں پر ان کے مسئلے کو سن کر ریزالو کر دیں گے. پھر سب سے زیادہ اگر کسی کی مدد ہوگی اس اگر سسٹم کو بحال کرنے میں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ٹھنڈے دل سے اس پہ سوچے تو گورنمنٹ کی سب سے زیادہ, حکومت وقت کو سب سے زیادہ اس میں مدد ملے گی کہ ان کو الیکٹڈ لوگ ان کے گراس روٹ لیول پہ ان کو ریئل فیڈ بیکس آ رہی ہوں گی اور وہ پھر ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہے ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس کانسٹیٹیوشن کے تحت, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت آج یہ ملک چل رہا ہے, 140A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 140A اور 141 140A 141 وہ آپ اٹھا کر